पाकिस्तान इंडिया रीजन में लोगों का कॉन्सेप्ट है कि गुर्दे के मर्ज़ का कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। मैं आज आपको बताऊंगा कि ये बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन है और गुर्दे के मर्ज़ को बेहतर बनाने के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर वैज़का फ्रॉम एक्सपर्ट कॉन्सल्ट क्लिनिक ऑफ लाहौर अपने सफ़र वाले स्टूडियो में जहां मुझे मौका मिलता है, जहां मुझे टाइम मिलता है, ताकि आप तक गुर्दे के मर्ज़ के बारे में आने वाली इन्फॉर्मेशन डिले ना हो। क्लिनिक में मरीज़ों से बात करके, सड़क पर लोगों से बात करके और यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स को देख के मुझे ये कॉमन सी थीम देखने में मिली है कि लोगों को मिसकंसेप्शन है कि गुर्दे के मर्ज़ के लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा, इस वीडियो में आगे जाने से पहले ये क्लियर करना बड़ा ज़रूरी है कि आपका ट्रीटमेंट से मुराद क्या है। अगर तो आप ट्रीटमेंट उस लफ्ज़ इलाज के लिए यूज़ कर रहे हैं जिसको हमारे हकीम या दूसरे नॉन सर्टिफाइड हीलर यूज़ करते हैं कि किसी मर्ज़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए, तो वो बात बिल्कुल ठीक है। पर वो कॉन्सेप्ट खुद ब खुद ही एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये जो दायमी अमराज होते हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, दिल का मसला, इसी तरह मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये कभी ख़त्म नहीं होते अगर ये ख़ास हद तक गुज़र गए हों तो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है और उसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हो गई है, आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आपके दिल की स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई हैं, आपके गुर्दे के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गई हैं, तो वो स्ट्रक्चरल चेंजेस या जो तब्दीलियाँ आई हैं उज़्व में, वो वापस नहीं आ सकती या बड़ी कम हद तक वापस आ सकती हैं। जबकि जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, जो आपके सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वजह से, आपकी खुराक की वजह से, एक्सरसाइज़ ना करने की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जो बहुत ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हुई थी, वो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकती है। ये जो दायमी अमराज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, गुर्दे का मर्ज़, दिल का मर्ज़, ये मुकम्मल तौर पे ज़ीरो पे नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह का भी कुछ निज़ाम है, उसने एक स्ट्रक्चर बनाई है। अगर आप उसको डैमेज कर देंगे तो उसको रिवर्स करना इतना आसान भी नहीं है और अभी तक की साइंस के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर आप किडनी ट्रीटमेंट ऑप्शंस को इलाज की सेंस में यूज़ करेंगे, जैसे हम नमोनिया या पेशाब के इन्फेक्शन का इलाज कर लेते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, तो वो ट्रीटमेंट तो वाकई ही गुर्दे के मर्ज़ में अवेलेबल नहीं है अभी तक। फ्यूचर में आ जाए, जैसे हम किडनी फाइब्रोसिस को रिवर्स कर दें, तो उसका हमें अभी तक पता नहीं है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि गुर्दे का मर्ज़ होता क्यों है। सिंपली पिछली वीडियोस में भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि दोनों गुर्दों में मिला के तकरीबन 20 लाख नेफ्रॉन्स बनते हैं। इन नेफ्रॉन्स को जब कोई डैमेज होता है तो वहाँ फाइब्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। फाइब्रोसिस उस डैमेज वाली जगह से दाएं बाएं ऊपर नीचे 3 डायमेंशनल फैलना शुरू हो जाती है, सारे गुर्दे को अपनी लपेट में ले लेती है, जिसकी वजह से हमारे गुर्दे का काम मुतासर होता है। अब जो बचे खुचे नेफ्रॉन्स रह गए हैं, उन पर ज़्यादा काम का बर्डन बढ़ जाता है, क्योंकि उन्होंने उन नेफ्रॉन्स, उन फ़िल्ट्रेशन यूनिट्स का काम भी करना होता है जो कि तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से फाइब्रोसिस और ज़्यादा बढ़ जाती है। गुर्दे के मर्ज़ में फाइब्रोसिस के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप एपिसोड 59 भी दोबारा देख सकते हैं, जहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फाइब्रोसिस का प्रोसेस गुर्दे के मर्ज़ को बढ़ने में हेल्प करता है। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी अद्वियात अवेलेबल नहीं हैं जिनके ज़रिए हम इस फाइब्रोसिस के प्रोसेस को रोक सकें। इसलिए कोई मॉडर्न साइंटिफिक डॉक्टर आपसे ये दावा नहीं करेगा कि मैं गुर्दे के मर्ज़ को रिवर्स कर सकता हूँ। अब गुर्दे के मर्ज़ के इलाज और ट्रीटमेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद मैं आपको ज़्यादा यूज़फुल टर्म की तरफ लेके चलता हूँ, जो मैं कहता हूँ मैनेजमेंट ऑफ किडनी डिजीज़, कि आपने अपने गुर्दे के मर्ज़ को मैनेज कैसे करना है। आप अपने ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और दिल के मसलों के लिए भी ये लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा प्रैक्टिकल टर्म है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में गुर्दे के मर्ज़ की मैनेजमेंट से मतलब है कि गुर्दे के मर्ज़ की जो बढ़ती हुई रफ्तार है उसको स्लो डाउन करना या काफ़ी हद तक रोक देना। अब आप सवाल पूछेंगे कि कितना स्लो डाउन किया जा सकता है। तो
اس معاملے میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو نارمل گردہ ہوتا ہے جس میں ابھی کسی قسم کا کوئی مرض نہیں آیا، جو ایک نارمل انسان کا گردہ ہے، وہ ہر سال تقریباً اپنا GFR گراتا ہے 1 ml پر منٹ پر ایئر. لیکن جس مریض کو CKD سٹارٹ ہو چکی ہوتی ہے، ڈائگنوز ہو چکی ہوتی ہے، اس میں فائبروسس کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے، اس کا GFR نارمل سے زیادہ گرتا ہے اور وہ آئیڈیلی ہوتا ہے 2 ml پر منٹ پر ایئر. یعنی کہ اگر آپ اچھی مینجمنٹ کریں تو گردے کے مرض کی بڑھنے کی رفتار ہونی چاہیے لیس دین 2 ml پر منٹ پر ایئر. گردے کے مرض کی رفتار کو اس حد تک کم کرنا کسی بھی ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ کا آئیڈیل گول ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کچھ چینجز ریکمینڈ کرتے ہیں پیشنٹ کو. اب وہ چیزیں کیا ہیں، وہ مینجمنٹ پلان کیا ہے؟ اس میں سب سے پہلے آتا ہے آپ کی کو ماربیڈیٹیز، یعنی کہ گردے کے مرض کا ڈائگنوسس، کس وجہ سے آپ کو گردے کا مرض ہوا تھا. اور یہی چیز ہے جس کی وجہ سے میں ہمیشہ ایمفیسائز کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے نیفرولوجسٹ سے ضرور پوچھنا ہے کہ مجھے گردے کا مرض ہوا کیوں ہے. جب آپ کو اس چیز کا پتہ چل جائے، اس کاز کا پتہ چل جائے جس کی وجہ سے آپ کو گردے کا مرض ہوا ہے، تو آپ نے اس وجہ کو بہتر بنانا ہے، اس کاز کو ریموو کرنا ہے یا بہتر بنانا ہے. اب ریموو کرنے سے مراد ہے اگر یہ کوئی درد والی دوائیوں کی وجہ سے ہو جائے، کسی خوراک، غلط پانی پینے کی وجہ سے، کسی اور ٹاکسسٹی کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو آپ نے اس چیز کو اپنی زندگی میں سے ریموو کرنا ہے، نکالنا ہے. اگر یہ گردے کا مرض ڈائبٹیز کی وجہ سے ہے، بلڈ پریشر کی وجہ سے ہے، دل کے مرض کی وجہ سے ہے، بڑھے ہوئے پراسٹیٹ کی وجہ سے ہے، بار بار کڈنی سٹونز کے ہونے کی وجہ سے ہے، تو ان سب چیزوں کو آپ نے اگین اچھا مینیج کرنا ہے. مینیج کرنے سے مراد ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر بہت اچھا کنٹرول ہونا چاہیے. ہاں، اگر آپ بہت اگریسو ہو کہ اچھی طرح اپنی صحت کو لے کے چلیں تو پاسبل ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ریورس بھی ہو جائے، لیکن مین گول ہے کہ آپ نے اس کو ٹارگٹ میں رکھنا ہے. اسی طرح جو ڈائبٹیز ہے، آپ کی شوگر ہے، آپ نے اس کو کنٹرول رکھنا ہے. آپ کا جو دل کا یا جگر کا مرض ہے، اس کو بڑا سٹیبلائز کر کے رکھنا ہے. ان سب چیزوں کے بہتر کرنے سے آپ کے گردے کے مرض کی جو بڑھنے کی رفتار ہے یا زیادہ ڈیمیج ہونا ہے، اس میں کمی آنی شروع ہو جائے گی. یہ ہوتا ہے گردے کے مرض کی مینجمنٹ کا پہلا سٹیپ. دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہیں لائف سٹائل چینجز، یعنی کہ آپ نے اپنی ڈیلی ہیبٹس کو بہتر کرنا ہے. یہ ساری جو لائف سٹائل چینجز ہیں، یہ آپ نے اپنی ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ کے مرض کو بہتر بنانے کے لیے بھی کرنی ہے، لیکن ان میں سے تقریباً ساری کی ساری ڈائریکٹلی گردے پر بھی جا کے اثر کرتی ہیں، اور جو ہمارے بچے کھچے نیفرون رہ گئے ہوتے ہیں ان کی صحت کو بہتر بناتے ہیں. اب یہ لائف سٹائل چینجز کیا ہیں؟ اس میں ہے ریگولر ایکسرسائز، کم از کم 30 سے 45 منٹ. آپ کی نیند، یعنی کہ 6 سے 9 گھنٹے 24 گھنٹے میں سونا. اور ہم نیند کو ہمیشہ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، پر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیند کا آپ کے پورے جسم کی ہیلنگ میں، انفلیمیشن میں بہت ہی اہم رول ہے. پھر آ جاتی ہے آپ کی خوراک، کہ آپ سارے دن میں کھا کیا رہے ہیں، ہیلدی کھا رہے ہیں یا ان ہیلدی کھا رہے ہیں. ڈیٹیل میں اس وقت نہیں جاؤں گا، پھر ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ نے اپنی خوراک کو ہیلدی بنانا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی ایموشنل اور مینٹل ہیلتھ، یعنی کہ آپ اپنے لائف میں سٹریس کو کیسے مینیج کرتے ہیں. اور لاسٹلی آپ کی سوشل ہیلتھ، کہ آپ اپنے ورک لائف بیلنس کو کیسے لے کے چلتے ہیں، آپ اپنے کام کو کتنا ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ٹائم، اپنی فیملی کو، اپنی سوشل لائف کو. کیونکہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے اس پارٹ میں ایک اچھا بیلنس کیے بغیر باقی 5-6 چیزوں کو بہتر نہیں بنا سکتا. گردے کے مرض کے علاج کے لیے تیسرا اور سب سے اہم سیکشن ادویات. ہمارے پاس 3 ایسی بڑی دوائیاں اس وقت اویلیبل ہیں جو کہ آپ کے گردے کے مرض میں معجزاتی تبدیلیاں لے کے آ سکتی ہیں. ان میں سے جو ہمارے پاس اینجیوٹینسن کنورٹنگ انزائم انہیبیٹرز اور اینجیوٹینسن ریسیپٹر بلاکرز ہیں، وہ پچھلے 2-3 دہائیوں سے اویلیبل ہیں، اور ہم ان کو بڑا اچھا یوز کر کے گردے کے مرض کو اچھا مینیج کر رہے تھے.
پچھلے 5-7 سالوں میں ہمارے پاس ایک نئی معجزاتی دوائی آئی ہے جس کا نام ہے فلوزنز SGLT2 انہیبیٹرز، جن میں دوائیاں آتی ہیں جیسے کہ ایمپاگلیفلوزن یا ڈیپاگلیفلوزن۔ اور اس کے بعد پچھلے 1-2 سال میں ہمارے پاس تیسری جو نئی معجزاتی دوائی آئی ہے وہ ہے منریلو کورٹیکائڈ ریسیپٹر انٹیگونسٹ، جن میں کہ ہمارا ابھی سب سے کامن فارمولا ہے فنرینون۔ یہ دوائیاں نہ صرف پورے جسم میں بلڈ پریشر کو بہتر کرتی ہیں، ہارٹ کی سٹرکچر کو بہتر کرتی ہیں، باڈی کے اندر جو سارے ڈائنامکس ہیں، جو سائیکل سارے باڈی کے اندر گردے کے مرض یا ہارٹ کی مرض کی وجہ سے خراب ہوئے ہوتے ہیں، نہ یہ ادویات ان سب کو فکس کرتی ہیں، بلکہ یہ ڈائریکٹلی جا کے گردے کے اندر بھی کچھ ایسی چینجز کرتی ہیں کہ گردے کے اندر کا جو پریشر ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیج 3 CKD میں ہمارے پاس 20 لاکھ میں سے تقریباً 4-5 رفلی نیفرون بچے ہوتے ہیں، جن کو ان 15 لاکھ نیفرونز کا بھی کام کرنا پڑتا ہے جو کہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور اس زیادہ کام کی وجہ سے ان کے اندر کی کچھ پریشر چینجز ہوتی ہیں جو کہ گردے کے مرض کو بڑھنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور یہ ادویات ان پریشر چینجز کو بہتر کرتی ہیں جو ان نیفرون یا فلٹرز کے اندر ہوا ہوتا ہے۔ اب جب ان نیفرونز کے اندر یہ پریشر کم ہوتا ہے تو گردے کے مرض کے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ ان میں سے یہ جو ادویات ہیں SGLT2 انہیبیٹرز اور فنرینون، انہوں نے اس حد تک ریسرچ میں ثابت کیا ہے کہ آپ کے گردے کے مرض کے بڑھنے کی رفتار تقریباً 50% کم ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کا GFR 4 ml پر منٹ سال میں گر رہا تھا تو یہ نیچے آ کے 2 ml پر منٹ پر ایئر پر آ جاتا ہے، جو کہ ایک بڑا ہی معجزاتی چینج ہے۔ ان ہیمو ڈائنامک چینجز کی وجہ سے اور کچھ مختلف میکانزم کی وجہ سے یہ دوائیاں آپ کے پیشاب میں پروٹین آنے کی رفتار کو بھی بہت کم کر دیتی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے گردے کے مرض کے بڑھنے کی رفتار بہت کم ہو جاتی ہے۔ اب اگر اس ساری مینجمنٹ اور ٹریٹمنٹ آپشنز کو سننے کے بعد بھی اگر کسی معجزاتی دوائی کا آپ انتظار کر رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ معجزاتی ٹریٹمنٹ یا دوائی کیا ہوگی۔ اسی طرح گردے کے مکمل فیل ہونے کے بعد آپ کے پاس ڈائلسس کی ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے جو کہ خود کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ ڈائلسس کے بعد یا ڈائلسس کی جگہ پر آپ کے پاس کڈنی ٹرانسپلانٹ اویلیبل ہے جو کہ پھر اگین کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور لاسٹلی فیوچرسٹک اپروچ کے ساتھ 2 چیزیں، ایک وہ دوائیاں جن سے ہم فائبروسس کو ریورس کرنے میں کامیاب ہوں گے، وہ ابھی ریسرچ سیکشن میں ہیں، ہمیں نہیں پتا کب وہ اویلیبل ہوں گی یا کبھی کامیاب ہو سکیں گی۔ اور دوسرا، ہر مریض انٹرسٹڈ ہوتا ہے آرٹیفیشل کڈنی کے بارے میں جاننے میں، تو اس کے بارے میں بھی میں ایک مکمل علیحدہ ایپیسوڈ بنا چکا ہوں، ایپیسوڈ 63، وہاں جا کے آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں۔ اس ساری انفارمیشن کو سننے کے بعد اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ گردے کے علاج کی ٹریٹمنٹ آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں یا نہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے اپنا ایکسپیرینس بھی شیئر کرنا ہے، اپنی اوپینین بھی دینی ہے اور فیڈ بیک بھی دینا ہے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔